عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ بشریٰ بی بی نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو خط لکھ دیا۔ اس کے علاوہ خط میں کیا باتیں لکھی، آئیے کرتے ہیں اس بلاگ میں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ کرتے ہیں آج کا بلاگ شروع۔ آج بشریٰ بی بی نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو ایک اہم خط لکھا اور خط کی جو وجہ تھی وہ عمران خان تھی۔ بشریٰ بی بی خط میں لکھتی ہیں کہ عمران خان پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جب عمران خان کو ٹانگ پر گولیاں لگی تھی۔ عمران خان کو شوکت خانم ہاسپٹل لے کے گئے اور جو شوکت خانم ہاسپٹل لے کے گئے، رستے میں جو ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ملزم ہے اس کا ابھی عمران خان شوکت خانم نہیں پہنچتے اور اس ملزم کا ویڈیو پیغام آ جاتا ہے۔ آج تک کسی کو نہیں پتا اس ملزم کا کیا ہوا، ٹرائل کا کیا بنا، کیا ملزم کو سزا دی گئی۔ اور ایک مرتبہ عمران خان پہ جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد آج بشریٰ بی بی نے سیکرٹری داخلہ پنجاب کو خط لکھا ہے اور خط میں لکھتی ہیں کہ عمران خان کی جان کو ابھی بھی بہت خطرہ ہے۔ انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو کہا کہ خدشہ ہے میرے شوہر کو اٹک جیل میں زہر دے دیا جائے گا۔ اٹک جیل سے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے۔ عمران خان کو اٹک جیل میں C کلاس دی گئی ہے۔ عمران خان تقریباً 9/12 کا وہ سیل ہے جہاں رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہاں میں اپنا سامان بھی نہیں رکھ سکتا، اور جو عمران خان کے ساتھ وہاں بہیو کیا جا رہا ہے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ساری قوم کو علم ہے۔ بشریٰ بی بی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے اور عمران خان کو B کلاس دی جائے۔ عمران خان کی A کلاس کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ B کلاس کی کیا وجہ ہے، عمران خان کو کیوں دی جائے؟ بشریٰ بی بی لکھتی ہیں کہ عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ عمران خان کو اس وجہ سے B کلاس دی جائے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی اس خط میں لکھتے ہیں کہ عمران خان کو گھر کا کھانا دیا جائے، عمران خان کو جیل کا کھانا نہ دیا جائے۔ ساری قوم کو اس وقت عمران خان کی فکر ہے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اٹک جیل میں ایسا واقعہ نہ ہو، اور لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں، عمران خان اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 کے قیدی نمبر 804 ہیں اور قیدی نمبر 804 اس وقت میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لوگ اس پر ویڈیو بناتے ہیں، لوگ ہاتھوں پہ 804 لکھتے ہیں، لوگ شرٹ پر 804 لکھتے ہیں۔ وہ شخص 804 نمبر قیدی عمران احمد خان نیازی جو اس وقت اٹک جیل میں ہے، اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں ہے، وہ تو جیل میں بیٹھا ہے لیکن اس کا نظریہ، اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے اور لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اٹک جیل میں رہ کر عمران خان لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ جس طرح پاکستانی قوم، جس طرح پاکستانی لوگ میڈیا پر عمران خان کے حوالے سے ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، جس طرح پاکستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ 804 نمبر جو بیرک ہے اس کے ساتھ 803 کی جگہ ہمیں دی جائے، 805 کی جگہ ہمیں دی جائے، اس طرح کے بہت سی تصاویر اور اس طرح کی بہت سی سٹیٹمنٹ ٹویٹر پر، میڈیا پر نظر آئی۔ اب میرے کچھ سوالات ہیں، اس حکومت کے آگے میں کچھ سوالات رکھوں گا۔ کیا عمران خان کا گناہ قانون کی بالادستی کرنا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ قوم کو شعور دینا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ شوکت خانم ہاسپٹل بنانا ہے، لوگوں کو کینسر کا فری علاج دینا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ نمبل یونیورسٹی بنانا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ صحت کارڈ ہے، لوگوں کو فری علاج دینا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ کرونا کے باوجود مہنگائی کو قابو رکھنا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ کرونا کا شاندار مقابلہ کرنا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ لنگر خانے اوپن کرنا ہے جہاں سے لوگ فری میں کھانا کھاتے ہیں؟ کیا عمران خان کا گناہ شیلٹر ہوم اوپن کرنا ہے جہاں لوگ جا کر سخت سردی میں، سخت گرمی میں رات کو سوتے ہیں؟ کیا عمران خان کا گناہ احساس پروگرام کا اجرا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود سیلاب متاثرین کے لیے رقم اکٹھی کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ حق گوئی ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ دوستی سب سے لیکن غلامی کسی کی نہیں کرنا؟ کیا عمران خان کا یہ گناہ ہے؟ کیا ایبسلوٹلی ناٹ کہنا عمران خان کا گناہ ہے؟ کیا عمران خان کا گناہ ہے کہ اس نے عوام کے لیے فلاحی منصوبوں کا آغاز کیا؟
क्या इमरान खान का गुनाह ये है कि वो बातिल के आगे डट कर खड़ा हो गया जो आज तक डट कर खड़ा है? इमरान खान का कहना है कि 1000 साल भी इस सेल में रह लूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। क्या इमरान खान का गुनाह आयन को बहाल रखने के लिए 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डिमांड करना है? क्या इमरान खान का गुनाह फसाइयत के खिलाफ और इस जुर्म के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है? क्या इमरान खान का गुनाह कमजोर और जुल्म की आवाज बनना है? इमरान खान का गुनाह यह है कि इमरान खान के दौर में 180 का डॉलर था जो आज 300 का है। क्या इमरान खान का गुनाह ये है, इमरान खान के दौर में 150 का पेट्रोल था जो आज तकरीबन 291 पे पहुंच गया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है उसने गरीब को सहूलियात दी थी? क्या इमरान खान का गुनाह ये है कोरोना के बावजूद मुल्क में महंगाई नहीं की, लोगों को सहूलियात दी, लोगों को 12-12 हजार रुपए घर में बैठे दिए, लोगों को जलील नहीं किया, लोगों को सड़कों पे जलील नहीं किया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है? क्या इमरान खान का गुनाह ये है इमरान खान के 3.5 साल में जनूबी वजीरिस्तान में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ? आज वजीरिस्तान के लोग, आज वहां के लोग इस्लामाबाद धरना दिए पहुंचे हैं। क्या इमरान खान का गुनाह ये है उसने पख्तूनों को राइट्स दिए? क्या इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान इस सब से हटाकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और पाकिस्तानी का नारा लगाने का सबूत दिया और पाकिस्तानी का नारा लगवाया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने कौम के सामने सच रखा? इससे पहले पंजाब का नारा लगाया जाता था, इससे पहले सिंधी का नारा लगाया जाता था, इससे पहले पख्तून का नारा लगाया जाता था, इससे पहले कश्मीरी का नारा लगाया जाता था, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ एक बात की, मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान ने ना पख्तून की बात की, ना पंजाबी की बात की, ना सिंधी की बात की, ना बलोची की बात की। इमरान खान ने सिर्फ एक बात की, मेरे पाकिस्तानियों। का इमरान खान का कसूर ये है और अब देखना ये है कि इमरान खान साहब कब बाहर आते हैं, कब इलेक्शन होता है और क्या इलेक्शन होता है या नहीं होता, या मुल्क के हालात इसी तरह रहते हैं, मजीद महंगाई बढ़ती जाएगी, मजीद पेट्रोल बढ़ता जाएगा, मजीद डॉलर का रेट बढ़ता जाएगा और कौम को इसी तरह महंगाई की चक्की में पीसा जाएगा। अगर कुछ सवालात आप करना चाहें, अगर कुछ जवाबात आप देना चाहें, आप भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि इमरान खान का गुनाह क्या है। मैं इस हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ, ये जो मैंने सवालात आपके सामने रखे हैं इसका जवाब दें। क्या इमरान खान का गुनाह ये है कि इसने कौम को शऊर दे दिया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है इसने कौम को बोलना सिखा दिया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है इसने कौम को सवाल करना सिखा दिया? क्या इमरान खान का गुनाह ये है इसने कौम को जवाब मांगना सिखा दिया? अब इन सवालात का जवाब कौन देगा?